گھر اور معاشر محبتیں رہے دل میں، ہو عافیت گھر میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہمارا ٹاپک ہے گھر اور معاشرہ، تو گھر اور معاشرے میں بیٹے کا کردار۔ جی، بیٹے کا پورا کردار ہے۔ آج جو بیٹا ہے کل اس نے باپ بننا ہے، شادی ہو گئی تو کسی کا شوہر بننا ہے، آگے اپنی فیملی کو لے کے چلنا ہے۔ سب چھوٹے ہی ہوتے ہیں، چھوٹے سے بڑے ہوتے ہیں، ایک ایج ہوتی ہے 5 years 10 years 15 years 20 to 30 30 to 40 40 to 50، اور یوں بندہ زندگی کے مراحل طے کرتا رہتا ہے۔ آج جو بچے ہیں کل کے بڑے ہیں، تو کئی والدین اولاد کے طلبگار ہوتے ہیں، جن کے یہاں بیٹے نہیں ہوتے اور بیٹوں کے طلبگار ہوتے ہیں، دعائیں کرواتے ہیں، تمنا ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں یہی ہے کہ بیٹا ہوگا تو وہ میرا گھر سنبھالے گا، بیٹا ہوگا تو میرا کاروبار سنبھالے گا، بیٹا ہوگا تو بڑھاپے میں مجھے سنبھالے گا، بیٹا ہوگا تو میری نسل کو آگے لے کر چلے گا۔ تو بیٹے سے امیدیں تو بہت ہوتی ہیں، لیکن بیٹے کا گھر کے اندر بھی، اور گھر میں اگر ٹھیک تربیت ہو جائے تو معاشرے میں بھی ایک کردار ہے۔ اگر اس کا کردار پازیٹیو ہے تو گھر میں بھی فائدہ، معاشرے میں بھی فائدہ، اور اگر اس کا کردار پازیٹیو نہیں، اس کی تربیت ٹھیک نہیں ہوئی، اس کو صحبت ٹھیک نہیں ملی، تو اس بیٹے کا گھر میں بھی کردار جو ہے وہ آزمائش والا، اور پھر معاشرے کے لیے بھی یہ بیٹا جو کسی کا بیٹا ہے درد سر نہ بن جائے، اذیت کا باعث نہ بن جائے۔ تو آج کے ہمارے اس پروگرام میں خود میرے اپنے بیٹے محمد رضا عطاری مدنی یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی اسد عطاری مدنی ماشاءاللہ یہ موجود ہیں، اور بیٹے کا کردار ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ ان کے بیٹے، جن کو لوگ غلام رسول کے نام سے پہچانتے ہیں، تو غلام رسول جو ایک کردار ہے مدنی چینل پر، کڈس مدنی چینل پر، ان کا جو نام ہے وہ تو احمد رضا ہے۔ شاید ان کو اصلی نام سے کوئی نہ جانتا ہو، بلکہ شاید اسد بھائی بائی فیس بھی لوگ کم ہی جانتے ہوں۔ جی، تو غلام رسول کو تو وہ اسی انداز میں دیکھنا چاہیں گے۔ جی، بلکہ بعض اوقات جب ملاقات ہوئی نا بعض بچوں کی، تو ان کو بتایا کہ یہ ہیں غلام رسول، تو انہوں نے ماننے سے انکار تو کیا، یہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ان کو ڈھونڈ رہے تھے نا جو انہوں نے دیکھا تھا۔ صحیح، کیا بات ہے۔ تو میں ویسے ہی عرض کروں کہ گھر اور معاشرے میں بیٹے کا کردار، تو ایک یہ بھی بیٹے ہیں کہ جن کا مدنی چینل کے ذریعے کردار ہے غلام رسول کے مدنی پھول، ایک پورا ہے یہ، تو ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہیں، ان کی تعلیم بھی جاری ہے۔ تو ابھی جس ایج میں ہے، غالباً 12 ایئرس 12 سال ان کی ایج ہے یہ، تو ان کے والد نے ان کی ایسی کیا تربیت کی کہ یہ اتنی سی عمر میں اللہ کی رحمت سے اتنا بڑا کام کر رہے ہیں۔ پھر آج ہمارے ساتھ میرے اپنے بیٹے محمد رضا عطاری مدنی، تو یوں کہ بچپن سے تو بچہ بچپن سے ساتھ ہوتے ہیں، تو آج یہ بڑے ہو گئے، اور ماشاءاللہ ان کی شادی ہو گئی، ان کے بھی 2 مدنی منع ہو گئے، تو یہ والد بن گئے، تو بطور والد بھی ان کا کردار ہے، اور یہ میرے بیٹے ہیں تو بطور بیٹا بھی ان کا کردار ہے۔ میں بھی کسی کا بیٹا ہوں، اللہ پاک میرے والد صاحب کی مغفرت فرمائے، وہ دنیا سے چلے گئے، میں اور اسد بھائی ساتھ تھے، کچھ باتیں کر رہے تھے، تو والد صاحب کی باتیں آج بھی مجھے یاد آ رہی تھی۔ غالباً یہ انڈر 15 ہوگا جب میری ایج جو ہے وہ، میں نے شاید میٹرک نہیں کیا تھا، اس وقت کی والد صاحب کی نصیحتیں آج بھی یاد آتی ہیں، اور اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کرتا ہوں تو خوشی ہوتی ہے کہ میرے والد صاحب نے مجھے یہ سکھایا۔ تو گھر کی تربیت، گھر کی پرورش، گھر کا ماحول،
یہی کسی کے کردار کو لے کر چلتا ہے، پھر وہی کردار آگے چل کر شادی ہونے کے بعد بیوی آ جاتی ہے تو شوہر کا کردار بنتا ہے وہی بیٹا، بچے ہو جاتے ہیں وہی بیٹا جو کل تھا باپ کا کردار بنتا ہے، بہنیں ساتھ ہیں تو وہ بہنوں کے لیے بھائی کا کردار بنتا ہے، ماں کے لیے بھی بیٹے کا کردار، اور اس میں بہت ساری باتیں ہیں۔ ہم اپنے مبلغین کے پاس بھی چلیں گے، ان سے بھی پوچھیں گے، کیونکہ ایک چیز اور ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں دنیا سے جانا ہے تو ایک تو دنیا کے معاملات، ہم کہتے ہیں نا میرے بعد میرا بیٹا کام سنبھال لے، کاروبار سنبھال لے، فیملی سنبھال لے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک تربیت ہے کہ میرے بعد میرا بیٹا میری فیملی سنبھال لے، میرے بعد میرے بیٹے کا کردار کیا ہو کہ جو میری فیملی کو، خاندان کو وہ فیس کر لے۔ اور آخرت بھی تو ہے، دنیا سے تو ہم چلے جائیں گے، تو ایسا کون سا معاملہ ہے کہ میرا بیٹا میرے لیے آخرت کا ذریعہ بنے؟ اسٹارٹ میں ایک سوال بھی کرتے ہیں، تو ہم اسٹارٹ میں ایک سوال لے لیتے ہیں اور وہ آپ کو سوال دکھایا جائے گا، اس کا جواب دیں، جو درست جواب دیں گے تو اس کو قرآن اندازی میں جن کا نام نکلے گا تو یہ ماہنامہ فیضان مدینہ ماشاءاللہ پورے سال کا یہ ہماری مجلس دیتی ہے۔ تو آج کا سوال دیکھ لیتے ہیں۔ سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام ان شخصیات میں سے کس کے والد ہیں؟ نمبر 1 حضرت یوسف علیہ السلام، نمبر 2 حضرت اسماعیل علیہ السلام، نمبر 3 حضرت اسحاق علیہ السلام، نمبر 4 حضرت یونس علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان شخصیات میں سے کن کے والد ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام۔ تو یہ آپشن بھی ہیں، آپ بتائیے، جواب دیجئے، اور جن کا درست جواب آنے والوں میں سے قرآن اندازی میں نام نکلے گا تو انشاءاللہ ماہنامہ فیضان مدینہ بھی ان کو ہماری مجلس پورے سال کا بھجوائے گی۔ چلتے ہیں اسد بھائی کی طرف۔ اسد بھائی، میں تو پہلے ایک چیز اور مدنی چینل کے ناظرین کو بتاؤں گا، شاید کئیوں کو نہ پتا ہو، آپ والد بھی ہیں، احمد رضا کے اور بھی ماشاءاللہ بیٹے ہیں، آپ خود بھی بیٹے ہیں، اور جو میری معلومات ہے کہ والد صاحب آپ کے ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے اوائل کے دور کے ہیں، تو آپ نے بھی بطور بیٹا ایک کردار یوں ادا کیا، بھی اللہ ان کو حیاتی دے، ماشاءاللہ والد صاحب حیات ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین کو یہ بھی بتاؤں گا کہ پاکستان انتظامی کابینہ جب بنی تھی، شورا بننے کے بعد جب مرکزی مجلس شورا بنی تو پاکستان انتظامی کابینہ بنی، یہ اللہ کی رحمت سے اس وقت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ واحد والد اور بیٹے تھے کہ جو پاکستان انتظامی کابینہ کے، یعنی پورے پاکستان کا جو ایک نظام تھا، تو والد صاحب بھی پاکستان سطح پر ذمہ دار اور اسد مدنی بھائی بھی پاکستان انتظامی کابینہ میں، تو ہم بڑے دیکھ کے رشک کرتے تھے کہ ماشاءاللہ کتنے خوش نصیب باپ، اور ان کے بیٹے کیسے ہیں کہ دعوت اسلامی کی پاکستان سطح کی کابینہ میں غالباً 30 سے 40 ممبرز اس وقت ہوتے تھے، شاید اس میں 30 کے آس پاس تھے۔ 30 کے آس پاس۔ آپ کی ایج کیا ہوگی اس وقت پاکستان انتظامی کابینہ میں تھے آپ؟ اس وقت ایج ہوگی کوئی 24-25 سال ہوگی ماشاءاللہ پاکستان سطح پر آ گیا ہوا۔ تو اس میں والد صاحب نے بطور بیٹا آپ کی کیا ایسی تربیت کی کہ آپ پاکستان سطح کے ذمہ دار بن گئے؟ الحمدللہ، دیکھیں یہ تو سب دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکتیں ہیں۔ چونکہ والد صاحب جب میری پیدائش ہوئی تو اسی وقت دینی ماحول سے وابستہ ہو گئے تھے، امیر علیہ سنت کی صحبت اختیار کر لی تھی اور پھر ماشاءاللہ آگے بڑھتے رہے۔ پھر جب آنکھ کھولی تو گھر میں یہی ماحول دیکھا، تو اللہ کی رحمت سے کوشش کرتے رہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ذمہ داریاں ملنا یہ بھی ایک مدنی مرکز کی طرف سے اعزاز ہوتا ہے کہ ان کی عنایت ہوتی ہے، ایک موقع ملتا ہے کہ بندہ کوشش کرے، اللہ پاک قبول بھی فرمائے۔ آمین آمین۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم تھوڑا آگے چل کے بھی مزید ڈسکس کریں گے۔ ابتدا میں جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹے کی اہمیت گھر میں اور معاشرے میں، ایک فطری بات ہے جو ناظرین سے میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ بیٹے کی خواہش بہرحال ایک فطری چیز ہے اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے، اور لوگ چاہتے بھی ہیں کہ ہمارا بیٹا ہو۔ انبیاء کرام نے بھی بیٹوں کی خواہش فرمائی۔ دو آیتیں جو ہے وہ میں تلاوت یہاں کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ تو اس میں ذریت کا لفظ استعمال ہوا جو کہ اولاد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اسماعیل علی نبی جینا علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو اس میں بھی آپ نے اپنی خواہش کا اظہار فرمایا تھا۔ اسی طرح حضرت زکریا علی نبی جینا علیہ السلام کی دعا ہے، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہ یا اللہ عز و جل مجھے اپنی رحمت سے، اپنی جانب سے اولاد عطا فرما جو کہ نیک ہو، صالح ہو، طیب۔ تو
اولاد کی خواہش کرنا اور اس میں بھی بیٹے کی خواہش کرنا ایک فطری بات ہے، لوگ کرتے بھی ہیں، اور خاص طور پر جن کے ہاں بیٹا نہیں ہوتا تو ان کی طلب یقیناً زیادہ ہوتی ہے۔ بیٹی نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، یقیناً اس کے اندر بہت سارے فضائل ہیں، لیکن بہرحال بیٹے کو چونکہ آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو یہ اللہ پاک کی ایک واقعی بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کا جو نسب ہوتا ہے وہ باپ سے چلتا ہے، اسی طرح جو نسل آگے چلتی ہے وہ بیٹے سے ہی چلتی ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر بھی ظاہر ہے کہ جو بھی انسان کا نسب ہوتا ہے وہ بیان کرنے میں والد کے خاندان کو ہی بیان کیا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے دیکھیں پھر یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ بیٹے میں سٹرینتھ ہوتی ہے، بیٹا باپ کا نائب بنتا ہے، باپ کا ماں کا سہارا بنتا ہے، فیملی کو لے کے چلتا ہے۔ تو کئی اعتبار سے بیٹے کی جو نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے واقعی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس دعا کے اندر ذریۃ طیبہ کا لفظ استعمال کیا گیا۔ صحیح۔ صرف اولاد کی دعا نہیں کرنی چاہیے بلکہ نیک اولاد کی دعا کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ خواہ وہ بیٹے کی آپ دعا کریں یا بیٹی کی دعا کریں، ساتھ میں یہ لفظ ضرور استعمال کریں۔ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ جب بھی کسی کو دعا دیتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے نیک اور صالح بلکہ عافیت والی دعا پوری ایک کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم بھی جب طلب کریں یا کوئی بھی طلب کرے تو نیک اور صالح اولاد کی دعا کرے، کیونکہ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے پہلے بیٹوں کے لیے دعا کی اور پھر بیٹے کے لیے دعا کرنا پڑی کہ یا اللہ عز و جل یہ بیٹا تو ہے لیکن اس کو نافرمان ہو جاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، پھر وہ اتنی ہی بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ تو اولاد خواہ وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، لیکن آج ہم بیٹے کو ڈسکس کر رہے ہیں، اس کی دعا کرنا انبیاء کرام کے اس سے ثابت ہے، لیکن ساتھ میں نیک اور صالح کی دعا ضرور کریں، کیونکہ بیٹا وہی آپ کے لیے کارآمد ہوگا آپ کے دین اور دنیا کے لیے کہ جو صالح ہو۔ اس کی اہمیت کی اگر ہم بات کریں تو جب یہ ٹاپک تھا تو میں غور کر رہا تھا کہ انسان کی نسل کے آگے چلنے کا جو سبب ہے وہ ظاہر ہے کہ بیٹا ہے۔ کمیونٹی کو دیکھیں، کلچر کو دیکھیں، قوموں کو دیکھیں، جو بھی آگے چلے گا تو اس کے اندر اس کا ایک بڑا عمل دخل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بیٹا ہی ہوتا ہے جو باپ کی لیگیسی کو زندہ رکھتا ہے، آگے لے کے بڑھتا ہے، اور بیٹے ہی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے والدین کی اچھائیوں کو اور ان کی جو پازیٹیو چیزیں ہیں ان کو باقی رکھے اور آگے پھر لے کر بڑھے۔ ہم جو بیٹے کی آج ڈسکس کر رہے ہیں تو اس میں ہم یوں سمجھے کہ ٹارگٹ جو کر رہے ہیں وہ بڑے بیٹے کو کر رہے ہیں، تاکہ اس کو ڈیفائن کرنے میں زیادہ اچھے انداز پر کامیاب ہو سکے کہ بڑے بیٹے کا کیا کردار ہونا چاہیے۔ اس کو ہم دو اعتبار سے ڈسکس کر سکتے ہیں، بیٹے کا گھر میں کردار اور معاشرے میں۔ ایک تو بیٹے کی حیثیت سے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کی، اپنی فیملی کی یا اپنے کنبے اور خاندان کی کون سی ایسی پازیٹیو چیزیں ہیں جنہیں ہم مزید بہتر انداز پر آگے لے جا سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم پاکستانی معاشرے کی بات کریں، اس وقت اگر 25 کروڑ آبادی ہے کم و بیش، تو اس میں سے 50% عورتیں نکال دیں، ٹھیک ہے، تو 12-12.5 کروڑ ہو گئے۔ اب جو بقیہ مرد اور بچے بچے، اب اس کے اندر اگر آپ 6-8 کروڑ بچے نکال دیں تو 2-3-4 کروڑ سمجھے کہ وہ بیٹے ہوں گے کہ جو بڑی عمر کے ہوں گے۔ ہمارے اس پورے کلچر کو، پاکستان کو آگے لے جانے میں یہی 2-4 کروڑ ہیں کہ جن کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ جو بڑے ہو گئے ظاہر ہے کہ ان کی ایک ایج گزر گئی، اب وہ رہیں کتنا عرصہ نہ رہیں یہ ایک الگ بات ہے۔ اب اس کلچر کو، اس قوم کو، اس ملک کو ہر شخص اپنے اعتبار سے غور کرے، آگے جنہوں نے لے کے جانا ہے وہ یہی 2-4 کروڑ افراد ہیں جن کو ہم نوجوان 12 سے 15-16 سال کی عمر میں ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ تو بیٹے کی سب سے بنیادی یہ خصوصیت ہونی چاہیے کہ وہ یہ غور کرے کہ میں اپنے والد کے مقابلے میں یا اپنے دادا کے مقابلے میں کون سی ایسی اچھی چیزیں ہیں جنہیں زیادہ بہتر انداز پر آگے لے جا سکتا ہوں۔ اچھا، میں یہ جو کمپیریزن بیان کروں گا یہ پازیٹیو وے کے اندر، یعنی کہ باپ سے مقابلہ تو نہیں ہو سکتا، بیٹا جو بھی کرے گا وہ باپ ہی کی وجہ سے ہے، اس کا دنیا میں آنا ہی باپ کی وجہ سے ہے، تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے۔ لیکن ہمارے والد صاحب نے جن مشکلات میں وقت گزارا اور اس عمر میں انہوں نے جو سٹرگل دیکھی وہ ہمیں نہیں دیکھنی پڑے گی۔ مجموعی اعتبار سے
بھلے ہم پاکستان کے اندر روتے ہوں کہ یہ ہے وہ ہے، لیکن پاکستان ایک ایسا کنٹری ہے کہ جس میں ہر آنے والی جنریشن جب سے پاکستان بنا اپنی پریویس جنریشن سے زیادہ لگژریز میں زندگی گزارتی ہے۔ صحیح۔ آج سے 40 45 50 سال پہلے جو ماحول تھا اور جو آسانیاں تھیں جو ہمارے والدین نے یا دادا نے دیکھی آج ہم نے نہیں دیکھی۔ صحیح فرما رہے ہیں۔ اس وقت جو 14 15 سال کی جنریشن ہے ان کے والدین نے جو سہولیات نہیں دیکھی تھی آج ہمیں میسر ہیں، اور یہ ایک نظام قدرت ہے، ایک فطری بات ہے کہ باپ یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے زیادہ آسانی سے وقت گزارے۔ صحیح۔ وہ اپنے اوپر بوجھ لے گا، اپنے اوپر مشکل کو لے گا، لیکن بیٹے کو وہ آسانیاں فراہم کرے گا۔ تو ایز اے بیٹا ہمارا یہ کردار ہونا چاہیے کہ میں اس 14 15 سال کی عمر میں اپنے والد صاحب کے مقابلے میں چونکہ میرے پاس اپرچونٹیز زیادہ ہیں، سہولیات زیادہ ہیں، وہ مشکلات نہیں جو ہمارے بڑوں نے دیکھی، تو مجھے ان سے آگے بڑھنا ہے۔ اچھا، اب جب یہ آگے بڑھنے کی اور کوشش کرنے کا جب یہ ذہن ہوگا تو بھئی وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جس میں بیٹے کو اپنے والد سے آگے بڑھنا چاہیے ان اے پازیٹیو وے۔ تو سب سے پہلے اور بنیادی بات جو میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر بیٹا یہ غور کرے کہ میں علم دین میں اور علم دنیا دونوں اعتبار سے اپنے والد سے مجھے بہتر ہونا چاہیے۔ آپ کے والد نے جو مزدوریاں کی، جو محنتیں کی، جو سٹرگل کی، آج انہوں نے آپ کے لیے لگژریز رکھی ہیں، آپ کے لیے آسانیاں رکھی ہیں، تو اس کو پازیٹیو وے کے اندر لیتے ہوئے آپ ان سے، مثال ہے والد صاحب عالم نہیں تھے تو یو شوڈ بی این عالم، آپ عالم بنے۔ والد صاحب عالم تھے تو ہو سکتا ہے انہوں نے آگے جا کر علم دین حاصل کیا ہو۔ آپ کے والد عالم تھے تو آپ نے 4 5 سال کی عمر میں ہی علم کی گہوارے کے اندر آپ نے آنکھ کھولی، تو آپ کو ان سے زیادہ علم حاصل کرنا چاہیے، آپ کو زیادہ محنت کرنی چاہیے، زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ تو بیٹے کا سب سے بنیادی کردار، کیونکہ علی بھائی جو بھی دنیا کے اندر چیز ہے وہ سب ہماری سوچ سے ہے، صحیح۔ اور ہماری سوچ جس چیز سے بنتی یا بگڑتی ہے وہ علم ہے۔ بلکہ یہاں تک کہا گیا، جو مائنڈ سائنسز پہ بات کرتے ہیں کہ یو آر نتھنگ، آپ کچھ بھی نہیں، صرف وہی ہیں کہ جو آپ نے آج تک انفارمیشن اپنے ذہن میں رکھی اور اسی کو آپ یوز کرتے ہیں۔ میں اور آپ جو بھی بات کر رہے ہیں، اس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ نے جو تمہید باندھی اور میں جو بات کر رہا ہوں، یہ آپ کے اور میرے پریویس انفارمیشن ہے، وہ علم ہے جو ہمارے دماغ میں تھا، آج ہم ڈیلیور کر رہے ہیں۔ تو علم جو ہے وہ ہر چیز کی بنیاد ہے۔ تو ایک بیٹے کو یہ چاہیے، اب یہ 2 کروڑ اگر بیٹے ہیں پاکستان کے اندر، یہ اپنے پچھلے 2 کروڑ جو والدین تھے ان سے اگر بہتر علم والے ہو گئے تو پاکستان بہتر ہو گیا، یعنی کہ اتنی بڑی چیز ہے۔ نوجوانوں نے ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے اور یوں تو آگے بڑھنے کا ذہن ہو، جی، بہتر ہونے کا ذہن ہو، یہ تو اپنے پہلوں کے مقابلے میں، اگلوں کے مقابلے میں آپ زیادہ کوشش کرنے۔ اس میں میں 1 2 مثالیں عرض کر دیتا ہوں کہ بزرگوں کی اولادیں ماشاءاللہ انہوں نے کیسی ترقی کی۔ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ زبردست عالم، صاحب منقول والمعقول، ہر 2 طرح کے علم کے ماہر تھے، شاندار عالم، مفتی جو بولے ان کے بارے میں۔ لیکن ان کے گھر میں ایک ایسا بیٹا پیدا ہوا جس نے اپنے باپ کی شان کو مزید بلند کر دیا۔ یعنی کہ بعض بیٹے وہ ہوتے ہیں کہ جس پر باپ ناز کرتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور ان کا نام ہے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ۔ کیا بات ہے، کیا یہ بھی تو کسی کے بیٹے تھے، ان کے والد صاحب بھی عالم تھے، ان کے دادا رضا علی خان بھی عالم تھے، ان کے والد بھی عالم تھے۔ اور کمال ہے ان بیٹوں کا، مجھے 5 6 نسلوں تک کے تو نام یاد تھے، اب کچھ یاد نہیں ہے۔ دادا رضا علی خان، نقی علی خان، امام اہل سنت، ان کے شہزادے حجت الاسلام اور مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی، پھر ان کے بیٹے، ان کے پوتے، ان کے نواسے، آج بھی ہند کے اندر ان کی اولادوں کے اندر ہند کے بڑے علماء پائے جاتے ہیں۔ تو یہ کتنے شاندار بیٹے رہے، اور اعلیٰ حضرت نے تو وہ ایسا بیٹا بن کے دکھایا کہ آج جو ہے نا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اپنا علم جو ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن ان کا تعارف ان کا بیٹا بنا کہ یہ وہ ہیں جو اعلیٰ حضرت کے والد ہیں۔ انبیاء کرام کی بات کریں تو سیدنا اسماعیل علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کیا شاندار بیٹے تھے، اور اپنے والد کی لیگیسی کو انہوں نے کیسا جاری کیا کہ ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی راہ خدا میں قربانیاں، ان کی عظمت، شان، شوکت تو بہت ہی بلند ہے۔ لیکن دیکھیں بیٹے بھی ہوئے،
یہ نبی بھی ہوئے، لیکن انہوں نے اسی چیز کو کیسا آگے کنٹینیو کیا کہ آج قیامت تک کے لیے جو قربانی ہم کرتے ہیں تو اس میں جو کردار ہے وہ اسی بیٹے کا ہے۔ اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، جب انہیں معلوم ہوا کہ میرے والد نے یہ خواب دیکھا ہے اور اس ذریعے سے اللہ پاک کا حکم ہے، تو انہوں نے چون چرا نہیں کی، بلکہ کہا کہ اے میرے والد وہ کیجئے جس کا آپ کو آپ کے رب نے حکم دیا ہے۔ تو کیا شاندار بیٹے تھے کہ آج دنیا جو ہے وہ باپ کا بھی نام لیتی ہے تو سر جو ہے وہ تعظیم سے جھک جاتا ہے، اور بیٹے کا نام لیتی ہے تو بھی جو ہے وہ احتراماً بندہ سر جھکاتا ہے۔ اسی طرح اور آپ مثالیں اگر دیکھیں گے تو بہت ساری ایسی مثالیں ملیں گی۔ امیر اہل سنت کی مثالیں لیں، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، کروڑوں آپ کے مرید، صحیح، ٹھیک ہے، کروڑوں چاہنے والے، جس میں مرید بھی ہیں، محبین بھی ہیں۔ آپ نے اتنی بڑی تحریک بنائی، اچھا اب ظاہر ہے کہ آپ پیر بھی ہیں، آپ نے نیابت بھی کسی کو دینی تھی، اور ہر باپ یا ہر تحریک کا بانی یا ہر پیر وہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر جو میری اس لیگیسی کو قائم کرنے کا بیسٹ پرسن ہو، میں اس کے سپرد کروں جانشینی۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جس کو جانشین بنایا وہ آپ کے بیٹے ہیں، ماشاء یہ ان کا کردار ہے۔ انہوں نے اپنے والد کے سامنے ایسا اپنا کردار ظاہر کیا کہ وہ جانشین بنے، کیا بات، اور واقعی جنہوں نے ان کی صحبت اٹھائی ہے یا مدنی چینل پر دیکھیں، چینل پر تو صرف ان کی کردار کی ایک جھلک ہے نا، جو ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو وہ امیر اہل سنت کی تصویر ہیں، عمل میں، علم میں اور چیزوں کے اندر، تقوی میں، پرہیزگاری میں، جو احتیاطیں امیر اہل سنت کی پرسنالٹی میں نظر آتی ہیں وہ یہاں نظر آتی ہیں۔ صحیح فرما رہے ہیں۔ تو ان والد کو اپنے اس بیٹے پر کتنا جو ہے وہ مان ہوتا ہوگا، اور یہ وہ بیٹے ہیں کہ جنہوں نے اپنے والد کی لیگیسی کو آگے بڑھانے کا جو ہے وہ سمجھے کہ ایک طرح سے قسم کھائی ہے، یا اس کا اظہار کیا ہے، یا اپنے آپ کو ثابت کیا، جو بھی بولیں۔ صحیح فرما رہے ہیں۔ تو یہ کتنی شاندار بات ہے۔ اچھا اور بزرگوں کے اگر آپ واقعات دیکھیں تو ایک تو یہ کردار ہے، اور اسی کو ہم تھوڑا سا الگ دیکھیں کہ ایسے بھی بیٹے ہوتے ہیں کہ معاذ اللہ باپ جو ہے وہ بتاتے ہوئے شرمندہ ہوتا ہے صحیح فرما رہے ہیں۔ کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اچھا باپ بہت عالیشان ہوگا، لیکن بیٹے نے اپنا انداز ہی ایسا رکھا ہوگا کہ وہ تعارف کروانے میں شرمندہ ہوگا۔ تو بیٹے کا وہ کردار ہی ہوتا ہے جو اپنے خاندان، اپنے ماں باپ اور اپنے کنبے کی یا تو عزت کا باعث ہو سکتا ہے یا شرمندگی کا باعث ہو سکتا ہے۔ تو اگر میں بیٹا ہوں، اور یقیناً ہر کوئی کسی نہ کسی کا بیٹا ہی ہے، تو اسے یہ چاہیے کہ وہ اپنے والد کے مقابلے میں ان پازیٹیو چیزوں میں آگے بڑھے۔ مزید بھی انشاءاللہ چیزیں ہیں وہ بھی ڈسکس کریں۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ بڑی پیاری باتیں اسد مدنی بھائی نے فرمائی ہے، اور جو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، بڑا زبردست واقعہ ہے۔ اس پر امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے ایک رسالہ بھی لکھا ہے، اور اس کا نام ہی یہ ہے بیٹا ہو تو ایسا اطاعت گزار، فرما بردار، باپ کی ماننے والا، اللہ کے حکم پر لبیک کہنے والا بیٹا۔ تو چلیں یہاں بھی ہم اپنے بیٹے کی طرف چلتے ہیں، رضا بھائی کی طرف۔ رضا بھائی ٹھیک ہیں آپ؟ ماشاءاللہ آج نے آپ یہ رضا بھائی ان کا تنظیمی نام ہے، ویسے یہ رضا بیٹا ہے۔ رضا بیٹا نہیں، ویسے یہ ایک کردار ہے، کیونکہ بیٹے کے کردار میں ظاہر ہے کہ والد یا گھر کی تربیت کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے اسد بھائی۔ ظاہر ہے والد صاحب بھی ساتھ بیٹھے ہیں، پہلے تو سلسلہ کرنا مشکل، اور جب کافی سمجھ لیں کہ بابا کے کہنے کے بعد یوں کہ بھائی آپ نے آنا ہے سلسلے میں، تو جو نا وہ ہوا کہ جی ٹھیک ہے لبیک انشاءاللہ۔ گھر اور معاشرے میں بیٹے کا کردار، بیٹا تو ظاہر ہے کہ بیٹا گھر کے لیے بیٹا ہوگا، معاشرے میں تو وہ ایک فرد کی حیثیت رکھتا ہے، اور جو بیٹا گھر میں جیسا ہوگا ظاہر ہے باہر بھی اس کا کچھ نہ کچھ سمجھ لیں کہ شیڈو باہر جائے گا، کچھ نہ کچھ تو کیا بلکہ کسی حد تک جاتا ہے۔ فرد سے ہی معاشرہ بنتا ہے، اور معاشرہ کسے کہتے ہیں؟ معاشرہ مختلف افراد کے باہم آپس میں رہنے کو، سہنے کو، ایک قوم، مختلف اقوام ہو یا ایک قوم ہو، وہ ایک معاشرہ بن جاتا ہے، ایک سوسائٹی بن جاتی ہے۔ تو سوسائٹی کے اندر بیٹے کا جو کردار ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ بڑا اہم کردار ہے۔ آپ نے سٹارٹ میں فرما دیا کہ بیٹا باپ بھی بن سکتا ہے، شوہر بھی ہوگا، بھائی بھی ہوگا، مختلف۔ اچھا اگر معاشرے کی بات کریں تو وہی بیٹا کہیں پر ملازم ہوگا، کہیں پر باس بنے گا، کہیں پر تاجر بنے گا، کہیں پر خریدار بنے گا، مختلف چیزیں جو ہے نا اس بیٹے کا رول، وہ بیٹا رول ادا کر رہا ہوتا ہے۔ تو اصل تو تربیت پر بات ہے کہ گھر میں جیسی تربیت ہوگی بیٹا ظاہر ہے اسی کو ہی آگے
امپلیمنٹ کرے گا. اب چھوٹا بچہ ظاہر ہے کہ جو ہوتا ہے گھروں میں, ہمارے بھی گھر میں چھوٹے بچے ہیں, تو وہی چیزیں لے رہے ہوتے ہیں جو گھر میں ہو رہی ہوتی ہیں. اگر گھر میں گفتگو کا انداز, گھر میں بات چیت کا انداز, گھر میں کھانے پینے کا انداز جو بھی ہوگا, اس کا عکس جو ہے نا وہ بچوں پر گرے گا, وہی بچہ بڑا ہو جائے گا, ایک فرد بن جائے گا. تو معاشرے میں اگر بہتری چاہتے ہیں تو بیٹوں کو اسپیشلی اسد بھائی نے بات فرمائی کہ کردار جو ہے نا وہ سمجھنا ہوگا, کردار دیکھنا ہوگا کہ کردار بنتا گھر سے ہے. گھر کا جیسا کردار ویسے ہی اس بیٹے کا کردار, بچوں کا کردار وہ ہوگا. گھریلو زندگی کیوں کہتے ہیں گھر پہلی درسگاہ ہے. وہ ٹیوشن میں, مدرسے میں, اسکول میں تعلیم یافتہ تو بعد میں بنے گا, مگر انیشیلی یعنی پہلے سے ہی وہ گھر میں جو تربیت ہوتی رہے گی وہ ظاہر ہے کہ آگے جا کر بھی اس کے کام ہے, دیکھ دیکھ کے وہ سیکھتا رہے گا. اور ظاہر ہے کہ اب اس میں والدین کی بھی بہت ساری رسپانسبلٹیز ظاہر ہے کہ بیٹے کو ایک اچھا کردار دینے کے لیے بنتی ہیں. ایک بعض اوقات ایک چیز ہوتی ہے اسد بھائی, جیسے ہم بھی چونکہ ایک دور مطلب ایک دور سے ہم جو پرانی باتیں اگر بعض اوقات یاد آتی ہیں کہ ایک ہوتا ہے آرڈر از آرڈر, یعنی والد صاحب نے آرڈر کر دیا تو مطلب مجال ہے کسی کے وہ چینج ہو جائے. تو میں ایک چیز پڑھ رہا تھا اور چیز سمجھ میں آئی کہ گھر کے اندر جمہوری طرز عمل, یعنی کہ رائے لینے کا نظام, مشورہ کرنے کا نظام, یہ جو ہے نا وہ شخصیت سازی کے لیے بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے. اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ یار میرا بیٹا ایک اچھا رول ادا کرے, ایک اچھا کردار معاشرے میں ادا کرے, تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ اس کے گھر میں اس والد کا جو کردار بیٹے کے ساتھ انداز ہوتا جائے گا, بیٹا اسی طرح ڈیولپ ہوگا. میں نے اپنے گھر میں چند چیزیں جو نوٹ کی, جو دیکھی, اس میں سے الحمدللہ بابا کا ایک مشورہ کرنے کا انداز, حالانکہ میری ایج آج مطلب آج سے 4-5 سال پہلے شادی ہوئی نا, نہیں اس سے کہیں پہلے کئی معاملات کے اوپر اس انداز پر بلاتے کہ چلیں بھائی آ جائیں, جو ہے نا وہ آج میٹنگ ہو رہی ہے, آج مشورہ ہو رہا ہے. بھائی کس بات میں مشورہ ہو رہا ہے؟ کوئی ایک کام ہے, گھر کا ہی کام ہے, مگر وہ اس پہ مشورہ ہو رہا ہے. تو اچھا بھائی ان کی بھی سنی, ان کی بھی سنی, ان کی بھی سنی, سب کی سنی, اور سننے کے بعد جو ہے نا وہ جو بہتر تھا اس کا جو ہے نا وہ ہوا بھائی ایسا یوں کریں گے. ماشاءاللہ. اس سے کیا ہوا کہ یہ جو انداز تھا نا یہ سیکھنے کو ملا کہ سب کو ساتھ کس انداز پر لے کر چلنا چاہیے, اور شخصیت پھر اس سے بنتی ہے. چیزیں ہوئیں اور اس کے اندر کانفیڈنس پہ ڈیولپ ہوا, اور خود اعتمادی پیدا ہوئی, مشورہ دینے کا, مشورہ کرنے کا یہ انداز سمجھ میں آیا. تو یہ چیزیں بہت ساری ایسی ہیں کہ جو ظاہر ہے کہ گھر سے ہی سیکھی جا سکتی ہیں. بس کسی اسکول میں, کسی مدرسے میں یا کسی اور ادارے میں کوئی کہہ لیں کہ سافٹ اسکلس کی ٹریننگ تو ہو سکتی ہے, بٹ یہ کہ ان سافٹ پریکٹیکل تو گھر کے اندر اور معاشرے کے اندر ہی ممکن ہوگا. کیا بات ہے, رضا بھائی نے ذرا وہ گھر کے مشورے کا انداز کا بتایا. یہ میں والد سے اسپیشلی عرض کروں گا کیونکہ گھر کو لیڈ وہی کرتے ہیں. بیٹے کا رول آپ جو دیکھنا چاہتے ہیں اس کو پریکٹیکل بھی آپ نے کرنا ہوگا, کیونکہ آج کے ٹاپک پہ باپ کا کردار ہم ڈسکس نہیں کر رہے, لیکن بیٹے کا کردار بنانے کے لیے باپ کا رول تو ایک ہے نا, اس کو اسپیس دینا, اپنے بیٹے کو اسپیس دینا, اپنے بیٹے کی عزت بنانا. جیسے اسد بھائی نے بھی کہا کہ بڑے بیٹے کا ایک رول ہوتا ہے, تو بڑے بیٹے کی گھر میں ایک عزت بنانا, چھوٹے بہن بھائیوں کے آگے, نہ صرف چھوٹے بہن بھائیوں کے آگے بلکہ الحمدللہ یہ امیر علیہ سنت کا دعوت اسلامی کا صدقہ ہے کہ جیسے میرے ایک ہی بیٹے ہیں محمد رضا جو بھی ساتھ ہیں, یہ اللہ کی رحمت سے ان کو جب خاندان میں بھی ہم کہیں جاتے ہیں تو میرے بیٹے یوں کرتے ہیں. دیکھیں پازیٹیو نیگیٹو سب میں ہوتا ہے, بچے ہوتے ہیں شرارت بھی کرتے ہیں, بعض اوقات بات مانی نہیں مانی, بے توجہی رہی, یہ پارٹ آف لائف ہے, زندگی کا حصہ ہے یہ. لیکن کئی لوگوں کو ہم نے خود دیکھا ہے واقعی, کیونکہ ہمارا پبلک میں آنا جانا تو ہے, اپنے بچوں کی اسپیشلی ظاہر بات ہے بیٹے ہی ہمارے سامنے آتے ہیں جو بڑے ہوتے ہیں, تو بیٹوں کی شکایتیں کرتے ہیں, حضرت ان کو سمجھائیں, یہ بہت شرارتی ہیں, بات نہیں مانتے, پڑھنے نہیں جاتے, سبق یاد نہیں کرتے. تو آپ اپنے بیٹے کو بنا نہیں رہے, سنوار نہیں رہے, بگاڑ رہے. اور مجھے خود ایک بیٹے نے کہا, پہلے ان کے والد صاحب نے شکایت کی, آپ ان کو سمجھائیں, یوں کریں یوں کریں. اب اس وقت میری سمجھ میں نہیں آیا کہ بیٹے کو سمجھاؤں کہ باپ کو سمجھاؤں, یہ آپ کا سمجھانے کا کون سا انداز ہے. بعد میں ان کے بیٹے کو الگ لے کے بیٹھا, یقین کریں بیٹے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا کہ حضرت جو کوئی گھر میں آتا ہے والد صاحب کا یہی انداز ہوتا ہے, سب کے سامنے گویا مجھے ذلیل کر رہے ہیں, بے عزت کر رہے ہیں. تو میرا بھی پھر دل کرتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کرنا. تو اپنے بچوں پر سختی شدت اس انداز کی نہ کریں کہ وہ باغی ہو جائے. اگر آپ دینی علم بھی سکھانا چاہتے ہیں, پڑھانا چاہتے ہیں, حافظ بنانا چاہتے ہیں, عالم بنانا چاہتے ہیں, مفتی بنانا چاہتے ہیں, کئی لوگ چاہتے ہیں, کوشش بھی کرتے ہیں,
دعائیں بھی کرواتے ہیں لیکن انداز درست نہیں ہوتا، سختی، شدت، بعض اوقات جلال شریف بڑھ جاتا ہے تو مار پٹائی تک. تو ڈنڈے کے زور پہ حافظ اور عالم کیسے بنائیں گے؟ پیار سے. جی کسی نے کہا نا کہ اپنے بچے کو اپنا دوست بنا لیں اس سے پہلے کہ کوئی بری صحبت اس کو اٹھا کے لے جائے، کیونکہ سب گیدرنگ مانگتے ہیں. مجھے کسی نے سمجھایا تھا جب میں بچے بڑے ہونے لگے تو بعض اوقات باہر کا ماحول نہیں ہوتا ہر جگہ ایسا کہ بچوں کو بھیجا جائے. سب آج کل جو ہے تو کسی نے کہا کہ اپنے بچوں کو اپنا دوست بنا لیں. جب آپ اپنا دوست بنا لیں گے، ان کے ساتھ ایک اسپیس کے ساتھ رہیں گے، ایک اچھا مزاج کے ساتھ رہیں گے تو وہ پھر ادھر ادھر نہیں جائیں گے. تو آپ کے والد صاحب نے آپ کو دوست بنایا ہوگا، آپ نے ہمارے غلام رسول بھائی کو دوست بنا لیا. الحمدللہ. دیکھیں آپ نے جو ایک پہلو چھیڑا ہے کہ بچوں کی عزت کرنا، اور خاص طور پر بیٹا، عزت تو بیٹی کی بھی کرنی چاہیے. صحیح. لیکن دیکھیں مرد ہے، اس نے آگے چل کر ایک پورا مرد بننا ہے، ایک معاشرے کے اندر اس کا کردار ہے. تو جو بڑے ہو کر بھی لوگ احساس کمتری کا شکار رہتے ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ بچپن میں گھر میں جو ناروا سلوک ہوتا ہے وہ وجہ ہوتی ہے، اور یہ پوری پرسنالٹی کو ڈیمیج کر کے رکھ دیتا ہے. ہمیں نہیں اندازہ ہوتا کہ ہم سب کے سامنے جو اس کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں، اچھا ہم اپنا حق سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے شریعت نے باپ کو حق دیا ہے، لیکن اس حق کا صحیح استعمال بھی تو کرنا ہے نا. یہ تھوڑی ہے کہ اب ماں باپ کے حقوق ہیں تو اب ماں باپ جو مرضی کریں، نہیں. دوسرا، انکانشیسلی آپ اپنے بیٹے اور خاص طور پر بڑے بیٹے کی عزت نفس کو مجروح کر کے ساری زندگی کے لیے اس کو ڈیمیج کر رہے ہیں. اور بچپن کا جو فیئر ہوتا ہے یا بچپن کی جو احساس کمتری ہوتی ہے وہ بعض اوقات دماغ پر اتنا امپیکٹ کریٹ کرتی ہے کہ وہ بڑا ہو جاتا ہے لیکن دماغی طور پر وہ چھوٹا ہی رہتا ہے. وہ ہر چیز کے اندر خوف میں مبتلا رہتا ہے کہ اچھا تو نہیں کر سکتا، تو نکھٹو ہے، تو نہیں کر سکتا، تو کسی کام کا نہیں ہے، تو گدھے کا گدھا ہی ہے، تو نالائق ہی ہے. اچھا وہ باتیں ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں. ماہرین نفسیات نے یہاں تک کہا کہ بڑے لوگ بعض اوقات کسی چیز کے اندر قدم نہیں اٹھا رہے ہوتے، ان کو یاد بھی نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہی وہ کوئی نیا کام کرنا چاہتے ہیں تو وہی بچپن کی آواز اس کے انکانشیس مائنڈ سے آتی ہے، تو نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، تو نہیں کر. وہ خوف اس کی پرسنالٹی کا حصہ بن جاتا ہے. اچھا بڑے بیٹے نے تو آپ کی فیملی کو لے کر آگے چلنا ہے، اسی لیے ہماری شریعت نے بھی بڑے بیٹے کا ادب ایسا کرنے کی ترغیب دی ہے کہ جس طرح باپ کا ادب کیا جاتا ہے چھوٹے بچوں کو، کیونکہ فیوچر میں جا کر اس نے سب کو لے کے چلنا ہے. اور الحمدللہ اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں بڑا بیٹا باپ کی جگہ لیتا ہے اور کیری آن کرتا ہے. دنیا کے بہت سارے ترقی یافتہ کہلانے والے معاشرے اس پہلو میں آ کر تباہی کا شکار ہے، ان کا فیملی سٹرکچر ہی تباہ ہو چکا ہے. لیکن ہمارے ہاں بہت حد تک یہ چیز اب بھی باقی ہے کہ جو بڑا بیٹا ہوتا ہے تو چھوٹے بہن بھائی اس کا ادب بھی کرتے ہیں، رسپیکٹ بھی کرتے ہیں. لیکن ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ جو کلچرل جو چیز ہے اور ایک اچھی چیز ہے، اسلامک کلچر بھی یہی ہے، لیکن اس میں ہم مزید بیوٹیفیکیشن کیسے لا سکتے ہیں. تو اس میں ایک یہ پہلو جو آپ نے بیان کیا کہ چھوٹوں کے سامنے بڑے کو نہ ڈہاں، اس نے مسٹیک کی ہے، سمجھائیں، آپ اکیلے میں سمجھاتے. اچھا مہمان کے سامنے اف توبہ توبہ توبہ، وہ تو آپ نے سمجھے کہ اس کو بالکل ہی تباہ کر کے رکھ دیا. بعض کہتے ہیں بالکل اس کو بہت شرارتی ہے، اس پہ دم کر دیں آپ. ہاں جی، آپ کا بھی واسطہ پڑتا ہوگا بہت زیادہ. ظاہر ہے یہ تو دم ابا پہ کروں کہ بیٹے پہ کروں. عجیب و غریب بات ہے یہ تو. میرے لیے سنت تو اس پہ جو تربیت فرماتے ہیں ماشاءاللہ، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے. اچھا بیٹے کے ہم کردار ڈسکس کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اپنے والد سے، اپنے بڑوں سے، اپنی فیملی سے مزید بہتر خود بھی ہونے کی اور آگے بڑھنے کی وہ کوشش کرے. ایک اور پہلو یہ ہے کہ اگر اس کے گھر کے اندر یا اس کے اطراف کے اندر کوئی ایسی نیگیٹو چیز ہے جو کہ ہمارے کلچر کی وجہ سے آ گئی، کہیں سے بھی آ گئی، اس کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے. دیکھیں پروگریس دو طرح سے ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ نفع میں اضافہ کریں، دوسرا یہ ہے کہ نقصان کو کنٹرول کریں. اور اگر کہیں پر صرف نفع پہ نظر ہو اور نقصان اور لیکیج کو کنٹرول نہ کیا جائے تو وہ بزنس تباہ، وہ آفس تباہ، وہ ادارہ تباہ ہو جاتا ہے. تو اگر کوئی شخص گھر کا بڑا بیٹا ہے تو اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ یہ غور کرے کہ اگر ہمارے گھر میں، ہمارے معاشرے میں یا مجھ سے پہلے کوئی ایسی نیگیٹو چیز ہوتی تھی تو میں اس کو آگے نہ بڑھنے دوں. مثال کے طور پر دوبارہ اسی ہم پیرائی کے اندر اس کو دیکھتے ہیں کہ اگر کسی معاشرے کے اندر 1000 برائیاں ہیں
اور 1000 نئے نوجوان ان برائیوں کو ترک کر دیں، اس کا مطلب ہے ہمیشہ کے لیے وہ 1000 برائیاں اس معاشرے سے ختم ہو گئیں، کیونکہ وہ آپ نے ڈسکنیکٹ کر دیا. جیسے چین ہوتی ہے نا، اس میں سے ایک سرکل آپ نکال دیں، ایک حلقہ آپ نکال دیں تو پوری چین ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے، وہ چیز آگے کنٹینیو نہیں کرتی. تو ایز اے بڑا بیٹا ہمیں یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ ایسی وہ کون سی فیملی میں چیز ہے کہ جس کو مجھے ڈسکنٹینیو کرنا ہے. ضروری نہیں ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ ہمیشہ ہوتا رہے گا. اچھا، باپ اور بیٹا دونوں کے لیے معیار کیا ہوگا کہ what should be continued and what should be disconnected کیا ہے؟ وہ ہماری لیے شریعت ہے. والد کے اندر اگر کوئی کمی ہے یا خاندان کے اندر کوئی کمی ہے تو ہم نے لڑنا نہیں ہے، بے ادبی نہیں کرنی، والد صاحب کو کوئی سامنے آ کر ایسی بات نہیں کہنی جس سے ان کی دل آزاری ہو. لیکن کم از کم میں یہ تو سمجھوں نا کہ اگر میرے فیملی کے اندر، گھر کے اندر کوئی ایسی چیز ہے تو ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے، مثال کے طور پر شادی کی تقریب ہے. اب شادی کی تقریب میں ہر خاندان کا ایک اپنا کلچر ہوتا ہے. کہیں شادی 3 دن کی ہوتی ہے، کہیں 7 دن کی ہوتی ہے، کہیں 30 دن کی بھی ہوتی ہے. اب وہ 30 دن سب بیٹھ کر یا سلاموں کا ختم تو نہیں پڑھتے یا قرآن خوانیاں تو نہیں ہوتی، جو ہوتا ہے سب جانتے ہیں. تو اگر ہمارے کلچر کے اندر کوئی ایسی برائی ہے تو اگر میرے فیملی کے اندر کوئی فنکشن ہے تو میں ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ ابا حضور ہم یہ کام کریں گے، یہ نہیں کریں گے، ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے. اچھا، اگر والد صاحب نے مان لیا تو بہت اچھی بات. اگر نہیں مانا تو کل آپ کے ہاتھ میں بھی یہ اتھارٹی آنی ہے، کل آپ نے بڑا ہونا ہے، یا کم از کم آپ کی شادی تو ہونی ہے. شادی والے دن تو دولہا، ایک دن تو سب سپرمین ہوتے ہی ہے نا زندگی میں، اس دن تو مانی جاتی ہے نا، دولہا جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، کیونکہ اس دن سارے باراتی اسی کے پیچھے ہوتے ہیں. بعض ڈرتے بھی ہیں کہ یار کچھ کہا اور شادی کینسل ہو گئی، پہلی دفعہ ہو رہی ہے. بالکل ایسا ہوتا ہے، اور سب لوگ اس دن تو وہ بھی ادب کر رہے ہوتے ہیں جو ساری زندگی نہیں کر رہے ہوتے. تو اس چیز کو بینیفٹ کرتے ہوئے آپ کوئی ایک غلط کلچر اپنی شادی پہ ڈسکنیکٹ کر دیں کہ یار یہ نہیں ہوگا. پازیٹیو چیز میں کہ آپ پہلے محفل نہیں ہوتی تو آپ محفل کریں، بھئی علماء کو نہیں بلایا جاتا، آپ عالم دین کو بلائیں. اچھا، اسی طرح غور کرتے چلے جائیں. آپ کے گھر کے اندر کوئی ایسا کام ہے، کوئی ایسی چیز ہے، لیکن یہ سب کرنا شریعت کے دائرے میں ہے. کہیں پر کسی کی ہتک نہیں ہو، کسی کی بے عزتی نہ ہو، تعظیم میں کمی نہ آئے، وہ سب چیزوں کو مدن. لیکن ایک بیٹا ہونے کے ناطے مجھے یہ دیکھنا ہے کہ کوئی ایسی برائی ہے جو میرے گھر میں یا معاشرے میں یا خاندان کے اندر جو کنٹینیو چلی آ رہی ہے، میں اس کو مائنس کروں. آپ یقین کریں یہ اتنی بڑی طاقت ہوتی ہے کہ پورے جو ہے نا وہ معاشرے تبدیل ہو جاتے ہیں. آج اگر دعوت اسلامی کے الحمدللہ ہزاروں گھرانے ہیں تو اسی کلچر کا حصہ تھے. دینی ماحول میں آنے سے پہلے ان کی فیملیز میں جو چیزیں چل رہی تھیں آج دعوت اسلامی والوں کے گھروں میں نہیں ہیں. بہت ساری چیزیں تبدیل ہو گئی. تو اب ان کی جو آگے نسل ہے اس میں بھی وہی چیز پازیٹیو آگے جائے گی. تو اس کا مطلب ہے معاشرے کے اندر ہزاروں جگہ پر پازیٹیو چیزیں ہوئیں اور وہی چیزیں پھر آگے بڑھیں گی. اچھا، اس کے اندر جب ہم تبدیلی کی بات کرتے ہیں، بیٹے کے کردار کی ہم بات کرتے ہیں، تو بعض اوقات ڈی مورالائز اس طرح ہوتے ہیں کہ یار 100 برائیاں ہیں، میں ایک اچھائی کر لوں گا تو اس سے کیا ہوگا. تو یہ نہ سوچیں، بلکہ یہ سوچیں کہ میں سارے سمندروں کا پانی نہیں پی سکتا، نہ میری ذمہ داری ہے کہ میں ساری ہی چیزیں ٹھیک کر کے جاؤں گا. میں اپنے حصے کا کام کر لوں، کوئی ایک چیز میں اس کو پازیٹیو کر لوں اور کوئی ایک ایسی نیگیٹیو چیز میں اس کو دور کر لوں. تو آپ نے بہت بڑا کام کیا. آپ نے پورے خاندان کو سدھار دیا، آپ نے پوری نسل کو آگے سدھار دیا اور آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے. میں ابھی ایک شادی میں شرکت کے لیے گیا تھا تو اب یقین کریں وہاں پہ امامے باندھے ہوئے تھے. اچھا، عام زندگی میں امامے نہیں باندھتے تھے، شادی والے دن باندھے ہوئے تھے. یہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کے خاندان کے اندر 4-5 گھرانے دعوت اسلامی والے ہو گئے اور دولہا بھی مدنی. تو اب وہ اس کی خوشی کے لیے لوگوں نے امامہ باندھا. میں سوچتا رہا کہ یار ایک وہ زمانہ کہ جو امامہ باندھتا تھا شادی والے دن وہ بھی اتار کے بیٹھا ہوتا تھا، اور آج میں ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو عام زندگی میں امامہ نہیں باندھتے لیکن اس دن انہوں نے لباس کا حصہ بنایا اور ان کو اچھا لگا. دیٹس دا کلچر. اچھا، ان کے پیچھے خاندان کو بھی میں جانتا ہوں، دور دور تک کوئی مولانا، کوئی عالم، کوئی حافظ، کچھ بھی ایسا نہیں تھا، لیکن الحمدللہ یہ ہوا. تو ہم ایز اے بیٹا ایک آدھ چیز کو میں اگر تبدیل کر سکتا ہوں تو میں کروں. وہ ایک چیز نہیں ہے، وہ آگے بہت زیادہ آگے بڑھ رہی ہے. اس کو ایک کمپاؤنڈ ایفیکٹ کا نام دیا جاتا ہے. جب ہم کسی ایک چیز کو کرتے ہیں، مثال کے طور پر ایک میں ایک جمع کریں تو 2 ہے. اب اس کے اندر ہم ایک بڑھائیں گے تو اب یہ 3 ہو جائیں گے. اب ایک بڑھائیں گے تو یہ 4 ہو جائیں گے.
صحیح बढ़ एक ही रहा है, लेकिन अब इसकी क्वांटिटी मजीद बढ़ रही है। صحیح अच्छा, यही बढ़ते बढ़ते फिर इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। صحیح तो अगर हम किसी एक अच्छी चीज को कंटिन्यू करते हैं तो फिर वो आगे चीजें मजीद उसी इफेक्ट के साथ बढ़ती चली जाती हैं। तो बेटा होने के नाते मुझे ये भी गौर करना है कि अगर कोई मेरे मुआशरे के अंदर, मेरे ख़ानदान के अंदर कोई गैर शरई चीज़ है, गैर अखलाकी चीज़ है या इस्लामिक कल्चर से कोई अलग चीज़ है, तो मुझे उसको दूर करना है। मेरे मदनी चैनल के नाजरीन, माशाअल्लाह बेटे का किरदार हमने आपसे सवाल किया था, उसको एक दफ़ा आपको रिपीट भी कर देते हैं, कुछ नाजरीन बाद में कनेक्ट हुए हों कि ज़रा सवाल दिखाइएगा दोबारा। सवाल, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम इन शख्सियात में से किसके वालिद हैं? नंबर 1 हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, नंबर 2 हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, नंबर 3 हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, नंबर 4 हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। सवाल था, इसका जवाब कई तो आ चुका है। चीचा वतनी पंजाब से आया है, डेरा लियार बलूचिस्तान से आया है, शोरकोट पंजाब से आया है, और वाह कैंट से आया है, कराची से है, कोयटा से है। माशाल्लाह कई नाज़रीन हमारे साथ हैं, ये जाम शोरों से है। तो दुरुस्त जवाब तो हम आखिर में आपको बताएंगे ये, और कुरान दाजी भी होगी और ये आपको तोहफ़ा भी भेजा जाएगा। और हमारे पास कुछ कॉल्स भी हैं, तो कॉल दीजिएगा ज़रा। मेरा नाम मोहम्मद सिराज अंसारी है, मैं बाल मदीना कराची से बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह घर और मुआशरा सिलसिला बहुत ही अच्छा चल रहा है और हम घर वाले बड़ा लाइक करते हैं, और माशाल्लाह से असद भाई की जो बातें हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं और हम घर वाले इस पर इंशाल्लाह अमल करेंगे। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, असद भाई तो माशाल्लाह वैसे ही बहुत प्यारा बोलते हैं। और कॉल दीजिएगा। असद भाई की बारगाह में अर्ज है, हर वाला चाहता है मेरी औलाद नेक हो जाए, खुद नमाज नहीं पढ़ता, कोई नेक अमल नहीं करता, औलाद कहता नेक हो जाए। इस तरह औलाद नेक हो जाएगी, इसके बारे में रहनुमाई फरमा दीजिए। अच्छा भाई, असद भाई से तो बात करते ही हैं, पहले गुलाम रसूल भाई की तरफ चलते हैं। भाई गुलाम रसूल भाई ठीक हैं भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पहले तो आपसे सवाल किया, आप कौन सी क्लास में, ज़रा बताएं भाई। मैं दारुल मदीना में पढ़ रहा हूँ, 6th क्लास है। 6th क्लास है आपकी, और क्या बनना चाहेंगे आप? मैं अभी तो दरस निज़ामी करूँगा ठीक है। इंशाअल्लाह। जैसे आपके वालिद साहब ने फरमाया कि बाप से आगे बढ़ना चाहिए, तो फिर मदनी भी हैं, ये मदनी चैनल के मुबल्लिग भी हैं, और भी माशाल्लाह बहुत कुछ है। तो आप इनसे आगे कैसे जाएंगे, क्या बनेंगे मज़ीद? इनसे आगे आलिम कोर्स करूँगा, फिर इंशाअल्लाह मुफ्ती कोर्स भी कर लूँगा। ठीक है। और फिर आप यही बताएंगे इनसे आगे कैसे निकलें। ठीक है। बड़े बेटे का किरदार, आपसे छोटे भी होंगे, जी जी। तो आपके वालिद साहब ने आपकी तरबियत की, तो अब आप एज आ बेटा, बड़ा बेटा, आप कैसे अपने भाइयों को लेकर चलते हैं, क्या करते हैं? जैसे पहले तो घर का कुछ सामान लाना था, और तब मेरी उम्र छोटी होती थी, मैं इतना बाहर नहीं जाता था, और तो अब्बू ने फिर अब्बू साथ लेकर जाते थे, ऐसे परचेजिंग करते हैं और ये सिखाते थे। फिर अब्बू के काम भी ज़्यादा होना शुरू हो गए, तो अब्बू को टाइम नहीं मिलता था। फिर अब मुझे ख़रीदारी करनी आ जाती है, और आ जाता है तो मैं अपने भाइयों को भी साथ ले जाता हूँ छोटे, और उनको भी सिखा देता हूँ। अगर जैसे कि कहीं गया हुआ हूँ मैं दूर, तो वो भी कर लेते हैं मैनेज। वाह भाई वाह, माशा क्या बात है। इस तरह हम भी कुछ सामान वगैरह मंगवा लिया करें गुलाम रसूल भाई से, ये तो यूं जाएंगे और यूं आएंगे। अब कई बच्चे तो देख रहे होंगे, भाई हमें तो वो वाला गुलाम रसूल चाहिए जो हमने वहाँ देखा है। ये रज़ा भाई, आप जो है वो मज़ीद क्या फरमाएंगे बेटे का किरदार? आप मेरे बेटे हैं, बड़े बेटे हैं, इकलौते बेटे हैं, तो आप ने आगे फैमिली लेकर चलना है, बहनें हैं, बहनों की शादियाँ हो गई तो बहनों को ट्रीट करना है, तो आपने क्या बनाया कि बेटे का किरदार क्या हो? एज आ बेटा क्या बोलेंगे आप? भले वो असद भाई की तरफ देख के बोल रहे हैं आप, क्योंकि पहले भी आप असद भाई को मुखातिब कर रहे थे, वहीं देख रहा था। आपने जो है ना बेटे को मुश्किल में डाल दिया इन मानों पर कि सामने बैठकर तो काम करते हैं, तखातुब कैसे करें? सामने कैमरे पे देख लें और कैमरामैन से बात करते रहे बड़े बस। नहीं है, पहले तो यही है, सिलसिले का वक्त भी ख़त्म है। जैसे अहमद रज़ा ने कहा ना कि अबू बताएंगे कि क्या होना है, तो यही चीज़ है कि अब सब बेटों को ही चाहिए कि वालिद साहब जो चाहते हैं ना वैसा बस बन जाए। मेरी अपनी अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश रही है कि जैसा कि मेरे वालिद साहब ने जो चाहा वो बन तो नहीं सका, मगर कोशिश की कि उस पर कम से कम इस हद तक अमल हो जाए कि कुछ मतलब सेटिस्फेक्शन हो जाए कि हाँ भाई ठीक है, इस पर ही चल पड़ा है। अब पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाए वो एक अलग बात है। माशाल्लाह ये शर्मा रहे हैं, मैं थोड़ा ऐड कर देता हूँ। हम एक साथी होते हैं कि मजलिस में, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुछ याद है कि अली भाई के सफ़र होते थे
اور گاڑی میں ہوتے تھے تو پچھلی سیٹ پر رضا بھائی بڑے کم عمری سے ہی ساتھ رہتے تھے مدنی مشوروں میں جانا، لیکن وہ رہے ماشاءاللہ آج بنگلہ دیش کی ذمہ داری ہے اور کراچی میں بھی ایک ڈویژن کی ذمہ داری ہے اور مدنی چینل کی مجلس کے رکن بھی ہیں، اور منصب جو ہے وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ یہ اپنے والد صاحب کے نقش قدم پر ہیں اور دعوت اسلامی کے مبلغ ہیں، کام کر رہے ہیں رات دن، یعنی ان کے گھر کا کلچر جو ہے وہ پورا دعوت اسلامی والا ہے اور گھر میں بھی جو ہے وہ مدنی مشوروں کا ماحول اور یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو ایز اے بیٹا جو ہے رضا بھائی نے اپنے والد صاحب کی لیگیسی کو یوں زندہ رکھا ہے اور پریکٹیکل رکھا ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھے انداز پر رکھا ہوا ہے، تو یہی اعزاز ہے۔ اب جیسے ماشاءاللہ علی بھائی کتنے خوشی سے اظہار کر رہے ہیں کہ یہ میرے بیٹے ہیں، کیوں؟ کیونکہ جو یہ چاہتے تھے یہ اسی ٹریک پر ہیں اور اسی پر کامیابی سے آگے چل رہے ہیں، تو یہ ایک پازیٹیو ہے۔ اب اگر یہی نہ ہوتا تو ظاہر ہے کہ انہیں بھی ایک بات کرتے ہوئے بھی دل کے اندر ایک کڑھن سی ہوتی کہ یار آج میں زمانے کے سامنے بات تو کر رہا ہوں لیکن میرے سب کانشیس میں یہ ہے کہ یار میرا بیٹا جو ہے وہ کچھ اور کر رہا ہے، میں چاہتا کچھ اور تھا۔ تو یہ بیٹے کا ایک کردار ہے پازیٹیو کہ جس نے والد کے سر کو فخر سے بلند رکھا کہ آج میرے والد جو ہے وہ میرا تعارف کروا سکتے ہیں، ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، چلیں اس ٹاپک کو اسد بھائی نے کمپلیٹ کر لیا۔ ٹاپک تو بہت طویل ہے یہ، میرے مدنی چینل کے ناظرین، بیٹے کا بہت بڑا کردار ہے۔ آپ اگر والد ہیں، اگر والد کا کردار ڈسکس نہیں کرنا، لیکن اگر آپ اپنے بیٹے کا کردار بنانا چاہتے ہیں، آپ اس کو بزنس میں شریک کرتے ہیں اپنے ساتھ، آپ اپنے فیملی میٹرز ان کے سپرد کرتے ہیں، ساتھ ساتھ دینی تربیت بھی ہو، جیسے اسد بھائی نے بھی فرمایا کہ یہی وہ نیک اولاد ہے جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنے والدین کے لیے راحت کا سامان بنے گی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 کاموں کے، ایک صدقہ جاریہ، دوسرا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور تیسرا نیک اولاد جو اس کے حق میں دعائے خیر کرے، دعائے مغفرت کرے۔ تو اپنے بچوں کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کریں، نہ جانے کتنے غلام رسول ان میں چھپے ہوں گے، کتنے اسد مدنی ان میں چھپے ہوں گے، کتنے محمد رضا مدنی ان میں چھپے ہوں گے۔ تو اپنے بیٹوں کا حوصلہ بڑھائیں کہ بیٹے کا واقعی پورا کردار ہے، پھر آخرت میں بھی تو ہمیں سپورٹ چاہیے، بلکہ آخرت ہی کا تو سرمایہ ہے، سرمایہ آخرت ہے اولاد یہ، تو ان کی بہترین تربیت کریں، ان کو جو ہے آپ پالش کریں، ان کو لے کر چلیں۔ مجھے اس پر ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک بیٹے نے بڑا بزنس بڑھایا، بہت بزنس بڑھایا، اتنا بڑھایا کہ بڑی فرمز کھل گئیں، بڑی برانچز کھل گئی۔ اپنے والد کو بڑے فخر سے بلایا اور والد کو بلا کر انہوں نے سب کچھ دکھایا، ابو جان دیکھیے یہ سب۔ تو والد صاحب نے کہا کہ بیٹا یہ کس نے کیا؟ تو کہا ابو جان میں نے کیا۔ والد کا ایک دم دل بجھ گیا اور والد جو ہے وہاں سے بالکل طبیعت ڈاؤن ہو گئی، جانے لگے۔ کچھ دیر بعد گیٹ کی طرف آئے، والد کے دل میں یہ تھا کہ یار اس نے کیسے کہا کہ میں نے کیا؟ تو بہرحال بولا کچھ بھی نہیں والد نے۔ جاتے جاتے پھر کہا کہ بیٹا اتنا بڑا آپ نے بزنس نیٹ ورک سب جو یہ بنایا، یہ کیسے بنایا؟ اچھا، جاتے جاتے باپ نے بیٹے کے کاندھے پر ہاتھ رکھ لیا، ویسے بات کرتے کرتے۔ تو بیٹے نے کہا کہ ابو جان یہ سب آپ کے ذریعے ہوا۔ تو بولا بیٹا آپ نے پہلے کہا تھا کہ میں نے کیا۔ تو بولا اصل میں اس وقت آپ کا ہاتھ نہیں تھا میرے کاندھے پر، تو میں اپنے آپ کو اکیلا فیل کر رہا تھا، لیکن اب آپ کا ہاتھ میرے کاندھے پر آ گیا تو واقعی یہ ہے سب کچھ آپ کی بدولت۔ یعنی کہ باپ کا جب ہاتھ بیٹے کے کاندھے پر ہے، باپ کا ہاتھ جو ہے بیٹے کے سر پر ہے، تو یہی بیٹا کل کو آپ کا نام روشن کرے گا، آپ کا خاندان کا نام روشن کرے گا، آپ کی نسلوں کو لے کر چلے گا۔ لیکن اپنے بچوں کو صحبت دیجیے، اچھی صحبت دیجیے، گھر میں بھی ایسا ماحول کریٹ کیجیے، ان کو اسپیس دیجیے، تربیت کیجیے، اور بری صحبت سے بھی ان کو بچائیے تاکہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ اولاد جو ہے وہ ہمارے لیے سرمایہ بن سکے۔ ہم نے آپ سے ایک سوال کیا تھا، اس کا درست جواب بھی لیتے ہیں کیونکہ ٹائم ہمارا اینڈ کی طرف ہے، ٹائم تو پتہ ہی نہیں چلتا، ختم ہو جاتا ہے۔ کئی دفعہ ہمیں اس کا فیڈ بیک آتا ہے کہ اس کا پارٹ 2 ہونا چاہیے تھا، تھوڑا اس کو اور بڑھاتے، تو پارٹ 2 تو کیا ہوگا، بہرحال یہی ہم کچھ ٹپس ہوتے ہیں لے کر چلتے ہیں۔ یہ تو گھر اور معاشرے میں بیٹے کا کردار جو سوال کیا تھا، آئیے درست جواب دیکھتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام، یہ درست جواب ہے
کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہمیں ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے بھی کئی رپلائی آئے ہیں، اور ہم سب کے نام تو نہیں لے سکتے، کچھ میں نے شہروں کے نام پڑھے تھے، کچھ کالز بھی وہ دیجیے گا۔ میرا نام خدیجہ باستاری ہے، میں جنگ پنجاب سے عرض کر رہی ہوں۔ سوال کا جواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ نواز خان اختاری، میں لاہور پنجاب سے بات کر رہا ہوں۔ میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام۔ آپ کا سوال کا جواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ میں محمد اعجاز احمد اتاری بات کر رہا ہوں لانڈی مجید کالونی سے۔ آج کے سوال کا جواب نمبر 1 حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بیٹے کا نام تھا۔ میں حیدرآباد ہند سے فیض الدین اشرفی بات کر رہا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام آج کا جواب۔ آج کے سوال کا جواب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں۔ میرا نام عبید رضا تاری ہے، میں سرائے عالمگیر سے بات کر رہا ہوں۔ آج کے سوال کا جواب یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ میرا نام مظفر عبد المجید ہے اور میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کے سوال کا جواب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں۔ میرا نام عائشہ تاری ہے، میں منچربہ سے عرض کر رہی ہوں۔ میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گی حضرت یوسف علیہ السلام۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، کئی ہمارے ناظرین نے کال بھی کی، میسیجز بھی کیے، جن کی کال میسیج ہم بیان نہ کر سکے ان سے معذرت بھی، اور یہ درست جواب دینے والوں کا وہ ہے اس میں نام آئے ہیں۔ تو یوں بڑے منصب مقام عمر میں بھی اسد بھائی ہیں، لیکن میں پریکٹیکل یوں کر کے کہ جو ہے اپنے بیٹے رضا مدنی ان کے ذریعے نکالتا ہوں کہ یہ اپنا کام ان کو دوں، اور ماشاءاللہ عالم بھی ہیں، تو عالم تو اسد بھائی بھی ہیں، لیکن کیا اسد بھائی اجازت؟ بیٹے کا کردار ہے نا، بیٹے کا کردار رضا بھائی۔ چلیں یہ بیٹے کا کردار تو رضا بھائی پرچی نکالیں گے، کس کی نکالیں گے؟ بہت ہلا دیا بھائی آپ نے تو۔ چلیں کراچی سے اویس رضا۔ چلے بھائی، کراچی سے اویس رضا، یہ آپ کا ماشاءاللہ قرآن اندازی میں نام نکلا ہے۔ پورے سال کا ماہنامہ فیضان مدینہ یہ انشاءاللہ ہماری مجلس آپ کو بھیجے گی، آپ کا نام نکلا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ نے کال بھی کی، میسیجز بھی کیے، پروگرام بھی دیکھا۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھر اور معاشرے محبتیں رہے دل میں، ہو عافیت